درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی النبی المختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت پاک ہے۔ اللہ پاک اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو، تم رحم کیے جاؤ۔ ہم اہل سنت والجماعت اور حنفی المسلک کا یہ موقف ہے جو مکمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ مقتدی امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت نہ ہو اور کوئی سورت پاک کی بھی تلاوت نہ ہو۔ ہم جب کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، منع ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت بالخصوص حنفی المسلک کا یہ موقف اور اس پر عمل یقیناً قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ مطلقاً قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، مطلقاً۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسان ہو قرآن سے تم اسے پڑھو۔ اس میں سورہ فاتحہ اور کسی سورت کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً۔ تو ہمارا جو موقف ہے، ہم حنفی المسلک کا، اہل سنت والجماعت کا، کہ اس سے قرآن مقدس کی تلاوت کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا مطلقاً فرض ہے۔ اور یہ آیت پاک سورہ اعراف کی جو تلاوت کی کہ اللہ پاک ہم اہل ایمان سے یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم دھیان سے سنو اور چپ رہو، دھیان سے سنو بھی اور چپ رہو۔ اس آیت پاک کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت ہو تو سننا واجب ہے، سننا واجب ہے۔ جب امام قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا بھی اگر قرآن پڑھے، چاہے سورہ فاتحہ ہوں یا کوئی سورہ پاک ہوں، اگر پڑھے تو نہ دھیان سے سننا پایا جائے گا اور نہ ہی چپ رہنا پایا جائے گا۔ تو مقتدی کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہو جائے گا، مقتدی کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا موقف اور عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ جب ہم کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں، امام قرآن مقدس کی تلاوت کرے، آواز ملے تو اسے دھیان سے سننا بھی ہے اور چپ بھی رہنا ہے، اور آواز نہ ملے اگر تو سننے جیسی حالت بنائے رہنا ہے۔
جب سری نماز ہوتی ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز جب ہوتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت آپ کا امام تو کرتا ہے لیکن آہستہ پڑھتا ہے، چونکہ حکم ہے آہستہ پڑھنے کا۔ وہاں تو کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے قرآن کی تلاوت، لیکن چونکہ جماعت میں شامل ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم نہیں سن پا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، چونکہ سری معاملہ ہے، لیکن ہمیں سننے جیسی حالت بنائے رکھنا ہے۔ اگر پڑھے گا تو قرآن مقدس کی اس آیت پاک کے خلاف اس کا عمل ہوگا۔ قرآن مقدس سننا واجب ہے۔ اب ایک دن جو درس ہوا تھا میرا، اس میں میں نے کہا تھا کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے۔ تو ایک لڑکے نے آبجیکشن ڈالا ہے، غیاسو نام ہے، 9237 غیاسو نام کا، انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے، اسی کا ہمیں جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے، ایک حدیث پاک پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینا ہے۔ لگتا ہے وہابیت زدہ وہ لڑکا ہے، وہابیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، بدعقیدگی کی کہیں نہ کہیں ہوا لگی ہے۔ تو حدیث پاک کے حوالے یہ پیش کرنے کی کوشش کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، جبکہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے، مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے جب یہ آیت مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ ناس پڑھو، نہیں، قرآن سے جو آسان ہو تمہیں پڑھو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے، اور حدیث پاک سے ثابت ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے نا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے، قرأت کے معنی ہوتا ہے پڑھنا اور زبان سے پڑھنا، زبان سے پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ اور زبان سے پڑھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ پڑھے زبان سے، آواز باہر نہ نکلے، اس کو بولتے ہیں قرأت سری، آہستہ پڑھنا، صرف اتنی آواز کہ خود سنیں۔ اور ایک قرأت باللسان، زبان سے پڑھنے کی دوسری صورت، اس طرح پڑھنا کہ آواز نکلے اور اتنی آواز کہ آزو بازو دو چار مصلیان سن لیں، اس کو کہتے ہیں قرأت بالجہر، یعنی بلند آواز سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا۔ اور آگے بڑھیے، ایک قرأت حکمی ہے، ایک قرأت حقیقی ہے، ایک حکمن ہے، ایک حقیقتاً ہے۔ اس نے جو پہلے دلیل پیش کیا ہے، اس کی دلیل کو میں پڑھ رہا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف جلد اول کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرۃ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھا اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ ناقص ہے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز ناقص رہ جاتی ہے، ناتمام ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اگر ہم امام کے پیچھے رہیں تو کیا کریں گے، یعنی امام کی اقتداء میں اگر نماز پڑھیں، مقتدی اگر میں ہوں ہے نا تو کیا کروں گا میں، ہم کیا کریں گے؟ فقال اقرأ بها فی نفسک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان سے کہا کہ اسے تم اپنے دل میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن جس لڑکے نے آبجیکشن کیا ہے، اعتراض کیا ہے، اس نے اقرأ بها فی نفسی کا ترجمہ آہستہ پڑھو سے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اقرأ بها فی نفسی کا معنی ہوتا ہے دل سے پڑھنا، دل میں پڑھنا، نہ کہ آہستہ پڑھنا، نہ کہ آہستہ پڑھنا، دل سے پڑھنا اور دل میں پڑھنا۔ اور بالیقین جب آپ جماعت میں ہوں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو، دھیان سے سنیں اور آپ چپ رہیں، قرآن مقدس کی آیات پاک آپ کو یاد اگر ہوں تو الحمدللہ آپ کا دل پڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ۔ تو امام کی اقتداء میں قرآن پڑھنا زبان سے منع ہے، دل سے منع نہیں ہے، پڑھنا چاہیے تو۔ اور جب توجہ اگر ہوگا، اگر مکمل متوجہ آپ رہیں گے، اگر پوری توجہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ہوگی تو قرآن مقدس کے الفاظ کا نقش جو ہے نا آپ کے دل میں بیٹھتا چلا جائے گا، تبھی آپ دھیان سے سننے والے کہے جائیں گے اور چپ سے سننے والے کہے جائیں گے۔ تو ان وہابیت زدوں کی جو ہے تحریف کرنے کی عادت ہے، قرآن کا معنی بدل دیں گے، حدیث پاک کا معنی بدل دیں گے، اس طریقے سے قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرض سے حوالہ پیش کر دیا، مسلم شریف صفحہ نمبر اتنا، حدیث نمبر اتنا پیش کیا ہے سب جی، اسی کا ترجمہ کیا ہے اقرأ بها فی نفسک۔ نفس زبان، نفس کا ترجمہ زبان نہیں ہوتا ہے، اور منع ہے زبان سے پڑھنا نہ کہ دل سے پڑھنا۔ یہاں یہ دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اب آئیے اس کا مطلب بھی ہم لوگ سمجھیں، اور باقی کے ہم لوگ منع کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کی ایک تو دلیل یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو، اور یہ حکم اہل ایمان سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے، اہل ایمان سے ہے۔ لعلکم ترحمون، چونکہ بے ایمانوں کو پہلے ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس آمنو، اے لوگو ایمان لاؤ۔ یہاں لوگ سے مراد
کفار و مشرکین ہوں گے، بے ایمان ہوں گے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو، یہ حکم بے ایمانوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے۔ پھر دوسرا پہلو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ وہ اس کے پاس اعتراض ہے، اس لیے اعتراض ابھی نہیں بتاؤں گا، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا ریپلائی کیا مل رہا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے سننے پر صلہ غیروں کو نہیں ملا کرتا ہے، اہل ایمان کو ملا کرتا ہے۔ قرآن سننے پر صلہ کس کو ملا کرتا ہے؟ اہل ایمان کو ملا کرتا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو، تم رحم کیے جاؤ۔ اب آئیے چند احادیث قریبہ اس سلسلے میں پڑھیں کہ ابتدا میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے۔ ابتداً شروع وقوموا للہ قانتین، ابتداً جب لوگ نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپس میں بات چیت بھی ہوا کرتی تھی، اڑوس پڑوس سے بات ہوا کرتی تھی۔ حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے کہ ہم لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے، ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا۔ جو آس پاس میں نمازی ہوا کرتے تھے نا، ان سے بات چیت بھی، خبر و خیریت بھی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ یہ آیت پاک اتری وقوموا للہ قانتین۔ جب یہ آیت پاک نکلی، اس کا ترجمہ کہ کھڑے ہو اللہ کے لیے اطاعت کرتے ہوئے خاموش، یعنی خاموشی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو، بات چیت نہ کرو۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو بات منع ہو گئی، گفتگو کرنا بند ہو گیا۔ پھر نماز میں قرآن کی تلاوت بعض صحابی کرتے تھے، سب تو نہیں، بعض صحابی کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت پاک نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو قرآن کی تلاوت مکمل طور پہ منع ہو گئی، کہ قرآن کی سورہ فاتحہ ہوں یا سورہ فاتحہ کے علاوہ منع نہیں پڑھ سکتے۔ تفسیر خازن میں اس آیت پاک کی جو تفسیر بیان فرمایا صاحب تفسیر نے، عن ابن مسعود انہ سمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لکم ان تفقہوا واذا قرئ القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی میں بڑے فقیہ ہیں، بہت ہی عظیم صحابی ہیں، فقہ میں بڑی، دین کی سمجھ میں بڑی مہارت حاصل تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا، بعض لوگوں کو، اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن کی تلاوت صحابی فرمایا کرتے تھے تو تمام صحابہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بعض کرتے تھے، جی بعض کرتے تھے۔ اور یہ وہابیت زدہ کیا کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کے مطابق نماز ہوگی نہیں۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ بعض پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارغ ہوئے، جب نماز پوری ہوئی تو فرمایا کیا ابھی تک یہ وقت نہ آیا کہ تم اس آیت پاک کو سمجھو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کیا تمہیں خبر نہیں ملی ہے کہ یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے؟
تمہیں اس کا علم نہیں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس آیت پاک کا نزول فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو۔ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حبر الامہ کہے جاتے ہیں، قرآن مقدس کی سمجھ بہت زیادہ انہیں حاصل تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رشتے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن علم قرآن جو ملا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ عقل انسانی کی حد سے، حساب سے باہر۔ ان کی تفسیر میں ہے کہ جب فرض نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی قرات کو کان لگا کر کے سنو اور قرآن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو، قرآن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو۔ اس طرح کے ایک نہیں بلکہ درجنوں احادیث کریمہ ہیں، درجنوں احادیث کریمہ۔ اب وہ حدیث پاک کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ بأم القرآن فہی خداج، جس نے نماز پڑھا اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے، یہ نماز غیر تمام ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اس کو یہ لوگ یہ وہابیت زدہ کہتے ہیں کہ باطل ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ من صلی صلاۃً اس میں جماعت اور غیر جماعت کا یعنی مقتدی اور منفرد کا کوئی ذکر نہیں ہے، مقتدی اور منفرد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس نے پڑھا نماز، جس نے پڑھا نماز۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بخاری شریف کے حاشیہ نمبر 9 میں وہ مکمل عبارت حوالے کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام، کہ جس نے نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا۔ ام القرآن، سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن، قرآن کی ماں، سورہ فاتحہ کے ایک نام ہے۔ سورہ فاتحہ اس میں نہ پڑھا، فلم یصلی، گویا اس نے نماز نہیں پڑھا، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے ہو تو، امام کے پیچھے ہو تو۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے حوالے سے بتا یہ رہی ہے کہ نمازی کی حالتیں 3 ہوا کرتی ہیں، غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اور میرے چینل کے حوالے سے وہابیت زدہ لوگ بھی سنیں، اور وہ میں انہیں آن لائن نہیں بلکہ آف لائن گفتگو کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بیٹھیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپس میں ہم لوگ بیٹھیں، بیٹھ کے بات چیت کریں، ہے نا۔ آن لائن سے بہتر ہے کہ آف لائن ہو، تاکہ کتاب ان کے ہاتھ میں بھی ہو، میرے ہاتھ میں بھی ہو، ہے نا جی۔ ایک نمازی کبھی امام ہوا کرتا ہے، جب یہاں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، نمازی ہے نا، وہ کون ہے؟ امام ہے جی۔ ایک نمازی اس امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ان کو بولتے ہیں مقتدی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہے نا۔ ایک نمازی ابھی نماز پڑھ رہا ہے باہر، ان کو بولتے ہیں منفرد۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ تو بظاہر ایک نمازی کی کتنی قسمیں ہوئی؟ امام، مقتدی، منفرد، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک پڑھیے، سنیے۔ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائے گا، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جس نے امام کے پیچھے پڑھا، تو امام کے پیچھے پڑھنے والے نمازی کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی۔ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے پڑھا، یعنی وہ ہوئے مقتدی، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، آقا فرماتے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ سبحان اللہ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ قراءت ایک حقیقتاً ہوا کرتی ہے، ایک حکماً ہوا کرتی ہے۔ جو امام جو قراءت کر رہا ہے، امام کو حکم ہے قراءت کرنے کا حقیقتاً، اور مقتدی کو حکم ہے حکماً۔ حکماً تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا امام کا وظیفہ ہے، اور مقتدی کا دھیان سے سننا اور چپ رہنا یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ جب بات یہ کلیئر ہو گئی کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، دوسری حدیث بالکل صراحتاً کہ اگر امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھے، کوئی مقتدی اگر ہو، تو امام کی قرأت کافی ہے مقتدی کے لیے، امام کی قرأت کافی ہے مقتدی کے لیے۔ تو وہ حدیث پاک جس ریفرنس دیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں جماعت اور غیر جماعت کا معاملہ نہیں ہے۔ لا صلاۃ یعنی جب جماعت ہو تو امام پر واجب ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اور قرآن کے حوالے سے کہ امام جب تلاوت کرے تو مقتدی کو دھیان سے سننا اور چپ رہنا واجب ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ حکماً قرات ہے مقتدی کے لیے، یہ حکماً قرات ہے مقتدی کے لیے۔ ہاں جب کوئی منفرد ہوگا، جب تنہا نماز پڑھے گا، تو الحمدللہ وہاں وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورتیں بھی ملائے گا وہ۔ اچھا حافظ صاحب یہ صرف سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں، بہت گھوٹالہ بات سب ہے نا، بہت زیادہ گھوٹالہ ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ نسائی شریف میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی تقرری اس لیے ہوتی، امام اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اقتداء کی جائے، کہ امام جب تکبیر پڑھیں اللہ اکبر فکبروا، تو ان کی اقتداء میں پڑھنے والے سب کے سب تکبیر پڑھو۔ وَإِذَا قَرَأَ، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرے تو فَأَنصِتُوا، چپ رہو۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نسائی شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ طحاوی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کی روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے، امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے۔ ان تمام احادیث کریمہ سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو موقف اور ہمارا جو عمل ہے یہ یقیناً قرآن و حدیث کے موافق ہے، یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ اچھا، جو حدیث پاک پیش کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی، گھوٹالہ اس کا دیکھیے۔
نسائی شریف، ابو داؤد شریف اور مسلم شریف۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور کچھ اور نہ پڑھے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ اور کچھ اور نہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اور پڑھنا ہے، جس کو ہم اور آپ یہی سمجھیں ہیں، یہی سمجھاتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ تو یہ جو وہابیت زدہ ہے نا، ابھی ایک نیا دین جو نکالا ہے چند دنوں سے، غیر مقلد علیہ، فصاعدن کو حذف کر دیتے ہیں، زیادہ کو نہیں، صرف سورہ فاتحہ ہی کے چکر میں پڑے ہیں۔ جب حدیث پہ عمل کرنا ہے تو جس طریقے سے حدیث پاک کا ایک حصہ سورہ فاتحہ کے لیے ہے نا بے ام القرآن کے حوالے سے، تو دوسرا حصہ تو فصاعدن کے حوالے سے قرآن مقدس کا دوسرے حصہ کے بارے میں بھی ہے نا، تو دونوں کے بارے میں کہنا چاہیے، دونوں پر عمل اس کا ہونا چاہیے، لیکن عمل ایک ہی پر ہے، چونکہ یہ گھوٹالے کی ان لوگوں کی عادت ہے، ان لوگوں کی گھوٹالے کی ان لوگوں کی عادت ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فناد فی المدینۃ انہ لا صلاۃ الا بقرآن ولو بفاتحۃ الکتاب فما زاد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ نکلو اور مدینے کے گلی میں منادہ کر دو کہ قرآن مجید کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ سورہ فاتحہ اور اس سے کچھ زیادہ۔ اعلان کر دو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور پڑھنا ہے، یہاں جماعت اور غیر جماعت کی بات نہیں، اعلان کر دو، پڑھ دو، اعلان کر دو۔ اس طریقے سے ایک نہیں بلکہ درجنوں احادیث کریمہ ہے جس پہ اس پہ لوگ گھوٹالہ کرتے ہیں، لوگ، اور بے انتہا گھوٹالہ۔ آئیے کچھ صحابہ کرام کے تعلق سے بھی کچھ سن لیں، اور ایک حدیث پاک سنیں۔ حضرت یسیر بن جابر سے روایت، انہوں نے فرمایا، تفسیر ابن جریر میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لكم ان تفهموا اما ان لكم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله تعالى۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اناسیں کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، کچھ لوگوں کو، اس کا مطلب سب نہیں پڑھتے تھے، سب نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن کو اس کا علم ہو چکا تھا ان کا اس پہ عمل تھا کہ نہیں پڑھنا ہے، اور جن کو اس کا علم نہیں ہوا تھا تو وہ پڑھتے تھے، تو پھر بعد میں جب معلوم ہوا سبوں نے سکوت اختیار کیا۔ اناسیں یہ بتا رہا ہے کہ سب لوگ نہیں پڑھتے تھے، کئی لوگ پڑھتے تھے، گنتی کے کبھی ایک کبھی دو، اور کہیں کہیں لفظ تو حدیث پاک میں آپ کو نسائی شریف میں اور بخاری شریف میں بھی لفظ رجل آیا ہے، واحد، کسی نے پڑھا، کسی نے پڑھا۔ اس کا مطلب جماعت ہو رہی تھی تو پوری جماعت میں صرف ایک شخص پڑھا۔ یہ بات، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، یہ پیغام انہیں نہیں ملا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری ہوئی، راوی فرماتے ہیں کہ نماز جب پوری ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مقتدیوں کی طرف رخ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی تم کو سمجھ نہیں آئی ہے،
نہیں سمجھا اب تک؟ اما ان لکم ان تعقلوا، بھیجا شریف میں ابھی بات نہیں آئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو۔ بھیجا شریف میں بات نہیں آئی ہے؟ کما امرکم اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو دھیان سے سنو اور چپ رہو۔ ایک نہیں، احادیث کریمہ میں درجنوں احادیث ہیں الحمدللہ، درجنوں احادیث اس سلسلے میں۔ اب آئیے احادیث تو بہت ہے الحمدللہ۔ اب صحابہ کرام کا اس پر کیا کیا ایکشن اور ریئیکشن رہا ہے وہ تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کریں۔ احادیث کریمہ ایک نہیں بلکہ درجنوں ہے اس سلسلے میں کہ قرآن مقدس کی تلاوت مقتدی کو نہیں کرنی ہے نا۔ صحابہ کرام کا کیا پرکریا رہا ہے، کیا ایکشن و ریئیکشن رہا ہے اس سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، بڑے محدث ہیں، کافی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانی دوسرے لوگوں تک پہنچی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک میں یہ کان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يقرأ خلف الامام۔ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا کیا امام کے پیچھے کوئی نمازی قرأت کر سکتا ہے، تو وہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی یعنی جب نمازی امام کی اقتدا کر چکے تو اس کو امام کی قرأت ہی کافی ہے، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو اس کی قرأت کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر اکیلے پڑھے تو پڑھنا ہے، پر امام کی اقتدا میں اگر پڑھیں تو چونکہ امام کی قرأت کافی۔ یہ درجنوں احادیث کی یہ منکر ہیں، یہ قرآن کی یہ گستاخ ہیں۔ یہ جب رب نے صاف صریح انداز میں فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو، تو ہمیں کیا بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیں؟ اور پھر سنیے حدیث اور قرآن میں جب ٹکراؤ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ چپ رہو، مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث کے کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، جبکہ قرآن پاک کی حمایت میں، قرآن پاک کی تائید میں، حمایت نہیں تائید میں درجنوں احادیث ہیں۔ تو جب حدیث اور قرآن کا ٹکراؤ اگر ہو تو عمل کس پہ ہوگا؟ قرآن پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ بظاہر ٹکراؤ ہے بلکہ حقیقت پہ ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ تو منفرد کے لیے اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو سورہ فاتحہ تو پڑھنا واجب ہے، آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ جی خلفائے راشدین کا دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ کون ہیں؟ پہلے خلیفہ، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور ہے نا، اور مقام و مرتبے میں تمام انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد مخلوقات الہی میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام عبد الرزاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، عمدۃ القاری کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ خلفائے راشدین، ان چار مقدس ہستیوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا عمل مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خلفاء کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ لوگوں صبح قیامت تک کے سننے والوں، تم پر میری سنت، میرا طریقہ لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ تو جب ابو بکر و عمر و عثمان کا یہ طریقہ ہے تو یقیناً امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ یا پھر قرآن مقدس کی کسی حصے کی تلاوت کرنا امام کی اقتداء میں خلفائے راشدین کے موقف کے بھی خلاف ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں، ان کا الگ سے اپنا قول۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ، فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ قرأت کی وہ فطرت پر نہیں ہے۔ فطرت یہ ہے کہ امام قرآن پڑھے اور مقتدی دھیان سے سنے اور چپ رہے، یہ فطرت ہے۔ امام قرأت کرے اور مقتدی بھی اگر قرآن پڑھیں تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہابیت کا رنگ ہمارے جن دوستوں پہ چڑھ رہا ہے، ابھی چڑھا نہیں ہے، ابھی تو حال میں ہوا، اخبار مشرق پڑھ کر کے سب محدث بن گئے ہیں، سب پہلے پڑھ رہا ہے۔ تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے موقف کو اپنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے اپنانا۔ آگے آئیے، دار قطری میں من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت کو کھو دیا، اس نے فطرت کو کھو دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے جلالی تھے نا، حضرت عمر فاروق بڑے جلالی تھے، ان کے جلال کا عالم یہ تھا، آقا فرماتے ہیں کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جان لے کے بھاگتا ہے شیطان کہ میرا مصطفیٰ کا عمر آ رہا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ موطا امام محمد کے صفحہ 98 پہ یہ حدیث پاک، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش جو شخص امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈال دیے جائیں، کہ منہ میں پتھر رہے گا تو پڑھ نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ تیور بتا رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی اقتداء میں قرآن کی تلاوت کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ جی یہی مطلب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اہل سنت والجماعت اور حنفی المسلک کا جو موقف ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور عین مطابق ہے، جس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے۔ جی اب تفصیل میں نہ جا کر کے، چونکہ بہت بڑی بحث ہے، کئی گھنٹے تک مجھ جیسا معمولی پڑھا لکھا بھی اس طرح کے موضوع پہ گفتگو الحمدللہ کر سکتا ہے نا، لیکن اب چینل کے حوالے سے علوم سے چند سوالات ہیں، اور میں اپنے ان نادان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی جواب دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں جواب دیں گے، دائیں بائیں آئیں بائیں سے نہیں، یا تو قرآن سے نہیں تو حدیث پاک سے چند جواب دیں گے وہ۔
ان کے نزدیک چونکہ امام کی اقتداء میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فرض وہ سمجھتے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اگر تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ ان سے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ امام کی قرأت ہو رہی ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بعد میں شامل ہوا، ابھی سورہ فاتحہ شروع کیا تھا یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا تھا کہ امام نے سورہ فاتحہ تمام کیا ولا الضالین پڑھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام ولا الضالین پڑھیں تو تم آمین پڑھو، آمین پڑھو۔ میں ان وہابیت زدہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہنچے ہیں رب العالمین تک یا اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے آپ، اور امام نے سورہ فاتحہ مکمل کیا تو آپ وہاں آمین پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ قرآن اور حدیث سے جواب۔ دوسرا سوال کہ امام سورہ پاک کی تلاوت کر رہا تھا، امام سورہ پاک کی تلاوت کر رہا تھا، مقتدی شامل ہوا، ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک پڑھا ہی تھا مقتدی کہ امام رکوع میں چلا گیا، امام رکوع میں چلا گیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے وہ رکوع میں جائیں گے یا پھر سورہ فاتحہ مکمل کریں گے؟ دلیل قرآن سے نہیں تو حدیث سے۔ تیسرا سوال کہ مقتدی اس وقت شامل ہوا کہ امام الحمد شریف اور سورت مکمل کر چکا تھا، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے امام رکوع میں جا رہا ہے، اس وقت مقتدی شامل ہوا تو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر امام کی اقتداء میں رکوع میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر امام کی اقتداء میں رکوع میں چلا گیا تو تینوں صورتوں میں شروع میں ابھی الرحمن الرحیم تک مان لیجیے اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھا تھا، امام نے سورہ فاتحہ مکمل کیا تو رسول اللہ کا حکم ہے کہ آمین پڑھو جی، تو وہاں قرآن کی تلاوت روک کر کے آمین پڑھیں گے یا آمین چھوڑ کر کے مسلسل قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے؟ دوسری صورت میں کہ الرحمن الرحیم تک یا اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھا تھا کہ امام سورت مکمل کر رکوع میں چلا گیا تو آپ سورہ فاتحہ مکمل کریں گے یا کیے بغیر رکوع میں چلے جائیں گے؟ اگر رکوع میں آپ چلے گئے، اگر آپ کی یہ رکعت شمار میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر شمار ہوگی آپ کی یہ رکعت، اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث سے چاہیے، اور اگر گنتی میں نہیں آئے گی تب بھی قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر اس کا بھی عمل ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا گویا کہ اس کو رکعت مل گئی، رکوع میں پا لیا، تو جب امام کو رکوع میں پایا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پایا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور جب فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں، تو بنا فرض ادا کیے ہوئے اس کی نماز یہاں کیسے ہو گئی؟ یہ 3 4 اور ٹکڑا کیجئے تو 5 سوالات ہیں۔ میں غیر مقلدین سے، وہابیت زدہ لوگوں سے، اپنے ان بچوں اور اپنے ان نادان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی دلیل یا تو قرآن سے
نہیں تو حدیث سے ہمیں چاہیے انشاءاللہ العزیز. پھر آگے اس سلسلے میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اور ایک لڑکا نے یہ بھی وہ کمنٹ کیا ہے کہ تقلید کے چکر میں رہ کر کے ایک لڑکا JR طلحہ نام کا ہے. اس نے لکھا ہے کہ تمہارے تقلید کے چکر میں ہی دین اسلام کا مذاق بنا رکھے ہو. اب انگلش میں لکھتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی وہابیت زدہ ہیں، غیر مقلد ہیں، جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، وہ اکذب الکاذبین ہے. وہ جھوٹوں کا سردار ہے. کس کا سردار؟ وہ صرف جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹوں کا سردار ہے. انسان کی فطرت میں تقلید ہے، اب وہ بھی تقلید کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ نفس شیطان کی تقلید کرتا ہے، وہ نفس شریر کی تقلید کرتا ہے، وہ نفس امارہ کی تقلید کرتا ہے. اور ہم الحمدللہ فروعی مسائل میں حضرت امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں اور اللہ کے سچے اور اچھے بندوں کی تقلید کرتے ہیں. میں بابو JR طلحہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم یوٹیوب استعمال کرتے ہو، گوگل استعمال کرتے ہو، شرعی نقطۂ نظر سے گوگل اور یوٹیوب کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و حدیث سے دلیل دو. قرآن و حدیث سے دلیل دو. اور تم نے اپنے موقف کو انگلش لیٹر میں لکھا ہے. JR طلحہ صاحب، آپ نے انگلش میں لکھا تمہارے، TUMHARA تمہارے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے موقف کا اظہار شرعی نقطۂ نظر سے انگلش لیٹر کے ساتھ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی بھی دلیل قرآن و حدیث سے. چونکہ غیر مقلدین کے ہاں دلیلیں صرف دو ہیں، یاد رکھیے گا، یا تو قرآن نہیں تو حدیث. اس لیے ان کا کوئی بھی کام حدیث، وہ لوگ تو بھئی اہل حدیث ہیں نا، اہل حدیث ہیں، تو ہر کام حدیث کے موافق، تو پھر اس کا بھی ثبوت انہیں دینا ہوگا اور دینا چاہیے کہ ہاں فلاں حدیث سے ثابت ہے کہ یوٹیوب استعمال کرنا جائز ہے، گوگل استعمال کرنا جائز ہے. جی یہ چند سوالات ہیں الحمدللہ، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. اور امید تو نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ زندگی میں کبھی قرآن و حدیث سے اس کے جواز پر صراحتاً دلیل پیش نہیں کر پائیں گے. وہ یہ یقین ہے، کبھی نہیں پیش کر پائیں گے. ہر دھرمی کریں گے وہ، پر دلیلیں پیش نہیں کر پائیں گے، جبکہ دلیلیں پیش کرنی چاہیے. میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں. پھر اس سلسلے میں اور بھی ان کی طرف سے کوئی اعتراضات ہوں، کوئی آبجیکشنس ہوں، تو الحمدللہ حوالات کی روشنی میں وہ مکمل آبجیکشن کریں. حق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے گا میں بھی اپنے بڑوں کو سہارا لے کر کے ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. لیکن میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ سے جواب نہ بن پائے تو موقع ہے بابو JR طلحہ، موقع ہے، توبہ کر لو اور اہل سنت والجماعت سے جڑ جاؤ تاکہ تمہاری آخرت سلامت رہے. الحمدللہ. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا